مهتديا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركب والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. حضرات ایک دو اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. روزانہ صبح 9 بجے امام باڑہ محمد علی شاہ میں یعنی چھوٹے امام باڑہ حسین آباد میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجالس میں شرکت فرمائیں اور حسینیہ افضل محل میں ٹھیک 3:45 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس پہ بھی شرکت فرمانا. فاتحہ. حضرات مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان پر جاری ہے. میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ کے سلسلے میں چند باتیں اس سے پہلے کی مجالس میں عرض کی. تمام علماء شیعہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ برات کے یعنی سورہ توبہ کے قرآن کے ہر سورے کا جز. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے 11ویں امام امام حسن جو ایک شیعہ کی 5 علامات بیان کی ہیں ان میں ایک علامت خصوصی طور پر یہ بھی بیان کی ہے کہ ہمارے شیعہ ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھتا ہے. جو جہری نمازیں ہیں یعنی جن میں بآواز بلند قرأت کی جاتی ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا
بآواز بلند پڑھنا واجب ہے۔ اور ایسی نمازیں جو جہری نہیں ہیں بلکہ سری ہیں، خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جن میں قرأت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بآواز بلند پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی باقی سورہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے، خاموشی سے پڑھا جائے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھا جائے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ تمام فرقوں کے علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس پہ کچھ وقت ہو، یعنی جس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہو، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے تو وہ کام ابتر ہوتا ہے۔ صلوات ہمارے چھوٹے امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کلام کرو تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہو، چاہے ایک شعر ہی کیوں نہ پڑھو۔ ایک صلوات دیکھیے یہ اقوال معصومین ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ چاہے ایک ہی شعر کیوں نہ پڑھو۔ جنوبی شعراء کے لیے بھی ہے کہ اگر ممبر پر مدح اہل بیت کے لیے آئیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اگر ایک شعر بھی پڑھنا ہو، ایک شعر بھی پڑھنا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہر وہ کام جس پہ کچھ وقت ہو، کچھ اہمیت ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے تو وہ ابتر ہوتا ہے، یعنی نامکمل ہوتا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب ہر وہ کام جس پہ کچھ نہ کچھ وقت ہو، اگر بغیر بسم اللہ کے اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو اب نماز جیسا اہم فریضہ اگر اس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، صلوات محمد لیکن کل کی مجلس میں نے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فطرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عداوت پوشیدہ ہے، جن کی فطرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عداوت پوشیدہ ہے۔ دیکھیے ابھی تو جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی آپ صلح نامہ تحریر کریں، تو محمد رسول اللہ کا اعتراض بعد میں ہوا تھا، بسم اللہ کا اعتراض پہلے ہوا۔ صلوات محمد پہلے ہوا تھا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ یا علی لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو مشرکین کا نمائندہ بن کے آیا تھا اس نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ آگے کی کسی مجلس کا موضوع ہے، اس نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واقف نہیں ہیں۔ تو کہا کیا لکھا جائے؟ کہا لکھیے بسم کا اللہم، جو ان کا طریقہ تھا۔ میں نے کہا یہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ مشرکین کی سرشت یہ بات تھی کہ ہم کو سب کچھ قبول ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول نہیں ہے۔ اچھا اور آگے بڑھیے، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سوائے سورہ نمل کے قرآن کے کسی اور سورے کا جز نہیں سمجھتے۔ امام شافعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہماری ہی طرح قرآن کے 113 سوروں کا جز سمجھتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حم، سورہ بقرہ، سورہ انفال، غرض یہ کہ جتنے سورے ہیں سب کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی لیے جو شافعی حضرات ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے کسی سورے کی قرأت نہیں کرتے۔
سمجھ رہے ہیں؟ بغیر بسم اللہ کے کسی سورے کی قرأت نہیں کرتے. اب میں آپ کے سامنے ظاہر سی بات ہے کہ بہت دور دور حضرات سن رہے ہیں اور اس سال کی مجلسوں میں بڑی آرگومنٹری چیزیں میں آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ چیزیں بعد میں کبھی آپ کے کام کہ کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کبیر. دیکھیے تفسیر ابن کثیر اور ہے، تفسیر ابن کبیر اور ہے. تفسیر ابن کبیر میں تحریر ہے کہ امام شافعی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک بار، اب سنیں سارا مجمع، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حاکم شام مدینے آئے. سنیے ابھی تو بہت توجہ کے ساتھ سنیے. وہ لکھتے ہیں ایک بار حاکم شام مدینے آیا اور جب وہ مدینے آیا تو اس نے نماز پڑھائی. لوگوں نے یعنی انصار و مہاجرین نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں امام جماعت کے لیے عدالت کی شرط ہی نہ ہو. صلوات محمد تو انصار و مہاجرین نے، دیکھیں بہت غور سے سنیے گا کہ انصار و مہاجرین نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے نماز پڑھائی تو اس نے نماز میں سورہ حمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا. تو جیسے ہی نماز تمام ہوئی ویسے ہی انصار و مہاجرین نے کہا کہ تو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. آپ نے توجہ فرما رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ انصار و مہاجرین نے کہا کہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مولا علی شامل نہیں تھے، امام حسن شامل نہیں تھے، امام حسین شامل نہیں تھے. سارا مجمع آپ ہی کا تھا. انصار تھے، مہاجرین تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ تو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا. اب اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے کی مسجد میں انصار و مہاجرین کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہ چور ہے. تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہے وہ بسم اللہ کا چور. کیا سنا ہے بھائی؟ وہ بسم اللہ کا چور. کیا سنا آپ نے؟ وہ بسم اللہ کا چور. اب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے اطلاع کے لیے توجہ فرمائیے گا. چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور اگر کوئی کاٹ نہ سکے تو کم سے کم باندھے میں ہو جائے.
اب آگے امام شافعی لکھتے ہیں، دیکھیے سنیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے خاموش نہ رہیں، ورنہ چونکہ یہ مجلسیں دور دور تک جا رہی ہیں live.com پر اور moulai.org پر، لہذا تمام حضرات سن رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ مجلسیں سن رہے ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سلسلے میں ہمارا خیال کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بہت ادب قسم کی باتیں مجھے آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، نہ کوئی ایسی چیز بیان کرنا ہے کہ جس سے فقط آپ کے اوپر میرا روب علم طاری ہو جائے۔ چند ایسی باتیں جو سب کو سمجھ میں آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں، وہ آسان اور بنیادی باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ہمارے لیے باواز بلند کہنا واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے، یعنی وہ نمازیں تو جو باواز بلند پڑھی جاتی ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنا واجب، اور جو نمازیں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں وہاں اس کا کہنا مستحب ہے۔ اب سنیے عزیزو، امام شافعی نے اس روایت کو تحریر کرنے کے بعد سنیے گا تفسیر ابن کبیر، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب نے یعنی انصار و مہاجرین نے کہا کہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا دیا تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ وہ کہتے ہیں کہ حاکم شام بڑے روب والا، بڑی طاقت والا، لوگوں کو خوف زدہ کرنے والا بادشاہ تھا۔ لیکن امام شافعی شیعہ نہیں تھے، لیکن احتیاط سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تھا، غور فرما رہے ہیں، وہ بادشاہ تھا۔ وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ بادشاہ تھا، بڑے روب والا تھا۔ انہوں نے کہا اگر اس زمانے میں حالت نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مسلم الثبوت نہ ہوتا تو کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہ ہوتی کہ اسے توڑ دیتا۔ اور آپ یا نہیں بولتے صلوات انہوں نے بڑی پتے کی لکھی کہ اگر کسی میں اتنی ہمت و جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس کو توڑ دیتا۔ صاحباً مجھ سے کام ہو گیا تو لوگ مسکرا دیے، کیوں مسکرا دیے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو جب لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس نے نہیں پڑھا، تو جب نہیں پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا، تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا۔ ہمارے پانچویں امام محمد کیا تحریر کیا؟ تو ہمارے پانچویں امام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی کرامت والی آیت ہے، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کرامت والی آیت کو چرا لیا۔ یعنی یہ بسم اللہ کے سلسلے میں جگہ جگہ ہے کہ اسے چرا لیا، تو کس نے چرا لیا؟ کہیں بسم اللہ کا کتبہ رکھا ہوا تھا کوئی لے کے چلا گیا، کسی کپڑے پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے کپڑے کو لپیٹ کے جیب میں رکھ لیا، سونے کے حروف سے کہیں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، کوئی وہ سونا لے کے چلا گیا؟ کہا نہیں، جس نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تو امام نے بھی فرمایا کہ وہ چور، انصار مہاجرین نے کہا کہ وہ چور، کہا کا چور، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چور، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چور، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چور۔ اور بہرحال جو چور ہے کم سے کم ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بہت بڑھانا کا نہیں، بہت بڑھانا ہے، جو چور ہے کم سے کم ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ ہم اذان و اقامت میں زور دے کر علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ شخص کے پیچھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس لیے کہ اگر کل ہو رہا ہے تو اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اور اگر اقرار ولایت پر منہ بنانے لگے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کا چور یہ ولایت کا چور۔
اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ نماز میں بسم اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ سنیے عزیزوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالے دیا تفسیر ابن کبیر کا، بڑی محنت کی ہے، یوں ہی آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، صلوات علی محمد۔ دوسری تفسیر سنیے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، وہ ہے کبیر یہ کثیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھی ہے وہاں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے یا نہ کہا جائے، یعنی تکبیر کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ مثلا امام شافعی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ تکبیر کے بعد بسم اللہ کہا جائے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ کہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، سنیے کہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بالکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز، یہ سجدہ، یہ رکوع ہے، یہ روزہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ حضرات نے جو سیکھی ہیں وہ کسی ملا سے، کسی مولوی سے، کسی جناب سے نہیں سیکھی۔ کس نے نماز سکھائی آپ کو؟ لیکن ہماری ماں نے ہمیں نماز سکھائی۔ زیادہ تر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں نماز سکھائی۔ یہ بیویاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے جاہل نہ رکھیے، یہ بنیادیں آپ ہی کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ قبر میں بھی وہ نہیں پوچھا جاتا جو مولوی صاحب بتاتے ہیں، وہ پوچھا جاتا ہے جو ماں سکھاتی ہے۔ یا اللہ ایک، پنجتن 5، اور امام 12، معصوم 14، یہ ہماری ماں ہی تو ہم کو بتاتی ہے۔ تو بہرحال ہماری ماں نے ہمیں نماز سکھائی، آپ کی ماں نے آپ کو نماز سکھائی۔ میں آپ کو یہاں تک کسی وجہ سے لے کے آیا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ان کے پیش نظر یہ روایت ہے کہ رسول کی زوجہ، سمجھ رہے ہیں، آپ خود ہی سمجھ گئے کس کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے اوپر مسلمان سب سے زیادہ قربان، ہر وقت اماں، ہر وقت ماں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جو کچھ پڑھ رہا ہوں ایک ایک حد کا ذمہ دار ہوں، کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول نے تکبیر کہی اور تکبیر کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ غور فرمایا، رسول نے تکبیر کہی اور تکبیر کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان کی سیرت پہ چلتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا پسند نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ دوسری روایت جو ہے وہ بی بی ام سلمہ سے ہے، بھول کرایا آپ کے لیے کہ دوسری روایت بی بی ام سلمہ سے ہے، اور جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جب رسول نماز پڑھ رہے تھے تو رسول نے تکبیر کہی اور تکبیر کے بعد رسول اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی ازواج کی دو طرح کی، ایک بسم اللہ والی، صلوات اللہ اور صلوات اللہ۔ رسول نے بسم اللہ نہیں کہا، اور جناب ام سلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے نماز کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب نے اپنی اپنی اماں سے نماز سیکھی۔
کو بسم اللہ ہی سنائی نہیں دیا. اور جناب ام سلمہ کیا فرما رہی ہے کہ میں نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے سنا, اور جب نماز پڑھتے ہوئے سنا تو رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سنیے عزیزوں, اب ایک زوجہ کہہ رہی ہے بسم اللہ نہیں کہا, ایک زوجہ کہہ رہی ہے بسم اللہ کہا, تو پتہ کیسے چلے کون زوجہ صحیح کہہ رہی ہے, کون زوجہ غلط کہہ رہی ہے, کس کی بات پہ عمل کرے, کس کی بات پہ عمل کرے, تو میں آپ کس کی بات پہ عمل کریں, کس کی بات پہ عمل نہ کریں. ہم نے کہا حدیث قصہ پڑھو, فیصلہ ہو جائے گا کہ ان دو میں خیر و کون ہے. آپ نے ان دونوں میں خیر و کون ہے. ہم نے دیکھا ان میں سلمہ قریب آئی, نبی نے فرمایا انت علی الخیر, صلوات اللہ. آپ یقین مانیں کہ یہ سرکار باب المراد کی بارگاہ ہے, یہاں میں جو کچھ پڑھتا ہوں ادھر سے آتا ہوتا ہے, جو اپنی تیاری ہوتی ہے جو پڑھ کے آتا ہوں, جو مطالعہ کر کے آتا ہوں وہ تو آپ کو سناتا ہی, لیکن سرکار کا کرم ہوتا ہے. اب ان کا کرم ہوا ہے, پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ ام سلمہ سے کیا کہا, انت علی الخیر. قسم خدا کی اگر یہ بات قاعدہ ہو گئی تو پوری مجلس قاعدہ ہو جائے گی کہ انت علی الخیر, تم خیر پڑھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر والی سودا نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نماز نہ پڑھنا. اب سمجھ میں آیا کہ جب اذان میں حی علی خیر نبر کہا جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بسم اللہ والی نماز ہوگی. خیر والی نماز, تو خیر والی نماز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال عزیزو, موضوع بہت وسیع ہے, میں ادھر کافی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو موضوع ہے اس سے الگ نہ جاؤں, وقت کم ہے, لہذا آج میں نے بہت سی چیزیں اس سلسلے میں یعنی نماز کے سلسلے میں چھوڑ دی, بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, پوری توجہ آپ برداشت کی چاہتا ہوں. تو بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے, کہ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا کہ جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے, یعنی جن کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا جائے, تم ہرگز ہرگز ان کو نہ کھانا. جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ان کو نہ کھانا. اب لوگ قرآن کی اس آیت کو ہمارے خلاف استعمال کرنے لگے, سمجھ رہے ہیں, ہمارے خلاف استعمال کرنے لگے. کہا صاحب کہ حضرت عباس کے نام کا بکرا, آپ دیکھیے کیا حماقت ہے, وہ نظر ہوتی ہے حضرت عباس کے نام کی, جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تب تو بسم اللہ ہی کہا جاتا ہے. یہ سب باتیں کی جاتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے کانوں تک نہ پہنچی ہوں, لیکن جو لوگ سن چکے ہیں ان کے لیے جواب مل جائے, اور ورنہ اب اگر کبھی آپ سے کوئی کہے تو آپ کے پاس جواب موجود ہو. اس کا عجیب و غریب کانسیپٹ پیش کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کہا جائے اور جانور کو ذبح کیا جائے, اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کیا جائے, حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے یا صرف بسم اللہ کہا جائے یا بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا جائے. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس لیے کہ عثمان اور رحیم نہ کہا جائے. ایک صلوات یہ بہت سی باریک باریک باتیں ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا صحیح. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس جانور کو بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا جائے وہ جائے گا؟ وہ سمجھے اور کر رہے ہیں نہیں اور کر میں صاحب دلی ذبح کی جا رہے ہیں. السلام علیکم نہیں بلی کب بلی ذبح یا کسی بھی ایسے جانور کو ذبح کر دیا جس کو جائز قرار نہیں دیا گیا تو کیا اس کا کھانا جائز ہو جائے گا؟ اگر 1000 مرتبہ بھی جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو. غلط تو نہیں ہے اس کا نام, وہ حلال نہیں ہو. یہ بات تمام حضرات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اس حکم کا مطلب سمجھیے. مطلب کیا ہے اس کا
جو اس کا مطلب اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ موضوع کسی اور دن کا ہے، اس دن آپ کے سامنے کروں گا، لیکن آج اس حوالے سے آپ کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ نحنو واللہ اسماء اللہ، یعنی اللہ کی قسم ہم ہیں اللہ کے نام. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم ہیں اللہ کے نام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو اللہ کا نام قرار دیا گیا ہے، جس کو وہ حلال کہیں وہ حلال ہے. کیا سن رہے ہیں؟ صلوات وہ حلال ہے. اس کو وہ حلال کہیں وہ حلال ہے. اور ان کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں، جو اللہ کے غیر ہیں، اگر وہ چاہیں کہ کسی حرام جانور کو حلال کر دے تو وہ کسی حرام جانور کو حلال نہیں کر سکتے. جس کو یہ حلال کہیں وہ حلال ہے. آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس کو یہ حلال کہیں، اور کیا آپ نے، جس کو یہ حلال کہیں وہ حلال ہے. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ملا صالح کشفی الحنفی، ملا صالح کشفی الحنفی اپنی کتاب کوکب الدری میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن حیات رسول میں مدینے میں ایک ایسا جانور آ گیا جس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، لوگ اس سے متعارف نہیں تھے. مولا علی نے اسے میدان میں ذبح کر دیا. جب علی نے اسے ذبح کیا تو لوگ رسول کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ایک ایسا جانور آیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے. علی نے اسے ذبح کر دیا. آپ بتائیں کہ ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے علی حلال کر دے وہ حلال. اس لیے کہ علی اللہ کا نام ہے. کہ انشاءاللہ بات کی مجلسوں میں آپ کے سامنے کروں گا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا، اللہ کا نام کون ہے اور کون اللہ کا نام نہیں. بس جہاں تک ذبیحے کا مسئلہ ہے، اس وقت کچھ لوگ باقاعدہ شہر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. کل پارہ میں جو کچھ ہوا ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مجمع تک نہیں، یہ تو جانتے ہی ہیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تمام جہان تشیع کے مرجع تقلید سرکار محسن الحکیم آل اللہ مقامہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان میں گائے کا ذبیحہ حرام ہے. صلوات محمد سید صلوات اور محمد صلوات اور محمد. ٹھیک ہے، آپ داد دیں یا نہ دیں اللہ جانے آپ کیا سمجھے، لیکن میں نے کسی خاص سبب سے اس وقت یہ بیان کیا ہے. صلوات اور محمد اور اس کے بعد آنے والے ہمارے کسی مرجع نے ان کے فتوے کے خلاف فتوا نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی قوم کسی کو ماں کہتی ہے تو اس کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. اس لیے کہ اگر ہم احترام نہ کریں گے تو فساد پیدا ہوگا نا، لہذا احترام ضروری ہے. اس لیے کہ وہ اسے ماں کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ماں تو کہتے ہیں، ماں تو کہتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ان کی وہ ماں گھر سے نکل کے میدان میں آ جائے
کچھ غور کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ کیا کرتے ہیں خدا کے توجہ فرمائیے گا. اگر وہ ماں گھر سے نکل کر میدان میں آ جائے اور دوسروں کو نقصان کرنے لگے تو وہ اتنے باشعور ہیں کہ جسے ماں کہتے ہیں اس کو خود ہی گھر کے اندر لے آتے ہیں. اس ماں کو خود ہی گھر میں لے آتے. وہ اپنی ماں کا تماشا بنے یہ برداشت نہیں کرتے. تو بہرحال بات ذبیحے پہ ہو رہی تھی، لہذا بس میں بات کو تمام کروں کہ ذبیحہ الگ الگ جانوروں کو الگ الگ طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے. گوشت پن کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے. اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے نہر کیا جاتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں مچھلی کا ذبیحہ کیسے ہوتا ہے؟ کا مچھلی کا ذبیحہ جو ہوتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈالیں، اس کو کسی تیر سے یا نیزے سے زخم نہیں لگایا جاتا، اس کے اوپر چھری نہیں پھیری جاتی ذبیحے کے لیے، بلکہ پانی سے نکال کے باہر ڈال دیجئے، آپ کی نگاہوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے. یہ ہے مچھلی کا ذبیحہ. ایسے کہتے ہیں مچھلی کا ذبیحہ. خدا تعالیٰ درجات عالی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مجمع میں تو کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے ان کو سنا ہو. تو میں نے کیا سنا ہوگا، لیکن میں نے اپنے جد مرحوم حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب علیہ اللہ مقامہ سے سنا ہے، جنہوں نے بچپنے میں ہمیں جیسے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ایسے ہی ہمارے دادا نے بچپنے میں ہم دونوں بھائیوں کو اہل بیت کے فضائل سنائے. سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے واقعات سنائے، جس کی وجہ سے ہمیں منبر پہ آنے کا شرف حاصل ہوا. تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ سبتی حضرت صاحب قبلہ، یہ طرز ذاکری ہے، اس کی ابتدا انہیں سے ہوئی. میں جو کچھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے کچھ نیا نہیں ہے. آپ نے اس کو شعر میں بھی سنا ہوگا اور ذاکرین سے بھی سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو سورس بتا رہا ہوں کہ یہ نقطہ حقیقت میں کس کا ہے، یہ گوشہ کس کا نکالا ہوا ہے. علامہ سبتی حضرت صاحب قبلہ 30s میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ہمارے جد مرحوم نے اپنی جوانی کے عالم میں ان کو سنا، تو انہوں نے فرمایا کہ علامہ سبتی حضرت صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، تو مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں صرف علی اکبر کی شہادت نہیں، کربلا کے میدان میں صرف آن محمد یا جناب قاسم یا جناب عباس یا امام حسین شہید نہیں. انہوں نے کہا کربلا کے میدان میں بی بی زینب کی بھی شہادت ہے. اور یہی دلیل پیش کی ان کا دوستپن کا ذبیحہ جو ہے کہ اس کی گردن کو چھری پھیری جائے. اونٹ کا ذبیحہ جو ہے کہ اس کی گردن کو زخم لگایا جائے. لیکن مچھلی کا ذبیحہ جو ہے کہ نقل مکان کر دیا جائے، اس کو اس کے گھر سے باہر نکال دیا جائے. یہی ہے مچھلی کا ذبیحہ. انہوں نے فرمایا کہ علی اکبر کی شہادت یہ ہے کہ سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ جائے. 6 مہینے کے اکبر کی شہادت یہ ہے کہ گلے پر تیرے سے شعبہ لگے. قاسم کی شہادت یہ ہے کہ لاش پامال ہو جائے. علمدار کی شہادت یہ ہے کہ بازو کٹ جائے. حسین کی شہادت یہ ہے کہ گلے پر خنجر چل جائے. لیکن بی بی زینب کی شہادت یہ ہے کہ زینب کو بے مکنا و چادر بنایا جائے. عزیزوں، آج 4 محرم، آج اس عزا خانے میں خصوصیت کے ساتھ بی بی زینب کے بچوں کا مسائل پڑھے جاتے ہیں. سبھیوں کی زیارت بھی ہوتی ہے.
عزیزوں، 10 دن تو مسائل پڑھے جاتے ہیں، ان میں کچھ نیا نہیں پڑھا جاتا. ہر سال آپ وہی سب سنتے ہیں لیکن روتے ہیں، اس لیے کہ مصائب کربلا کو تاثیر قرآنی حاصل. جب سنیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہے ہیں. عزیزوں، 28ویں کہ میں آج مسائل میں کوئی کمی نہ کروں گا، اس لیے کہ یہ شہادت تفصیل کے ساتھ آج ہی پڑھتا ہوں. کہیں اور پڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ چند اشارے پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہی پڑھی جاتی ہے یہ شہادت. زیادہ سنیں عزیزوں، 28ویں رجب کو امام حسین مدینے سے چلے. جناب عبداللہ ابن جعفر، بعض روایات میں ہے کہ امام حسین کے ساتھ ساتھ چلے، اور صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نے امام حسین سے کہا کہ آپ کوچ فرمائیں، ہم مکے میں آگے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. 12 مکے میں عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین ساتھ ساتھ. جب آقا حسین نے احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے، حاجیوں کے بھیس پہ قاتل دیکھے، تو حج کو عمرے سے تبدیل کی. جناب عبداللہ ابن جعفر بیمار ہو گئے تھے. مکے میں فرمایا کہ آپ مدینے واپس چلے گئے. عبداللہ ابن جعفر حکم امام سے مجبور ہو کر مدینے کی جانب روتے ہوئے چلے، اس لیے کہ جعفر کے بیٹے تھے، چاہتے یہی تھے کہ حسین کے ساتھ جائیں، لیکن جب فرمایا کہ مدینے واپس چلے جاؤ تو مدینے کی طرف چلے. آقا حسین کے کارواں کچھ آگے بڑھا. کچھ دیر کے بعد کسی نے آگے کہا آقا حسین قافلے کو ٹھہرائیے، روک دیجیے قافلے کو. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے قافلے کے قریب آئے. آقا حسین آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، ہم واپس جا رہے ہیں. آقا آپ کو ٹھہرنا پڑا، سہمت ہوئی. آقا ایک گزارش ہے کہ کیا کہ آپ اجازت پر حمد فرمائیں کہ میں آپ کے ہمشیرہ سے گفتگو کروں. اپنی زوجہ کی ہماری کے پاس آئے. بی بی زینب ہماری کے اندر ہے. عبداللہ ابن جعفر نے کہا علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام. شوہر کی آواز سنی. بی بی زینب نے جواب سلام دیا. مظلومی ام المصائب بی بی زینب فرماتی ہیں عبداللہ آپ ہمارے شوہر ہیں، آپ ہمارے والی ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. اے عبداللہ زندگی بھر ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے اور آج بھی آپ جو حکم دیں گے. لیکن قسم خدا کی اگر اس جملے کا ادراک ہو گیا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر نہیں سکتے. آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن خدا کے لیے زندگی بھر کی اطاعت کی سلے میں ایک گزارش کرتی ہوں کہ آپ کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر ہم کو بھیا کے ساتھ جانے سے روک لے گا نہیں. عبداللہ سے جواب نے کہا بی بی آپ کیا بات کرو، بی بی ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے. پھر کبھی بھی ہم تو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جب کوئی مسافر جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے بی بی کہ ہمارے اور آپ کے بچے اور محمد ہیں، اے بی بی یہ اپنے ساتھ لینے جائیے، بیٹا سمجھ کے نہیں حسین کا صدقہ سمجھ کر. اگر کہیں پر میرے آقا کے وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا. اب محمد قافلے کے ساتھ چلے. قافلہ کربلا کے میدان میں آیا اور محمد بی بی کے ساتھ ساتھ میں آج و شب عاشور کسی خیمے میں ام لیلا علی اکبر کے بالوں کو تنگی کر رہی تھی، کسی خیمے میں ام رباح علی اکبر کی گہوارہ جربانی کر رہی تھی، کسی خیمے میں ام فروہ
قاسم کا چہرہ دیکھ رہی ہے. کسی خیمے میں ام کلثوم اور حضرت عباس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس خیمے میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، سامنے اونو محمد بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے بچوں، دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو قاسم مارے جائے تم زندہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس شہید ہو جائے تم زندہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر میدان میں چلے جائیں تم خیمے میں بیٹھے رہو. دیکھو اگر ایسا ہو گیا تو میں دور نبس ہوگی. ننے ننے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اے مادر گرامی صبح تو ہونے دیجیے، بس ہم کو ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم کیسے ہفتے میں سوچ ادا کرتے ہیں. ساری رات گزر گئی، زینب سمجھاتی رہی. صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، جنگ کا آغاز ہوا. حسین کے انصار جاتے رہے، آقا حسین لاشوں کا لاشیں لاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب جناب عقیل کی اولاد میدان میں آئی، اپنی جان امام حسین کو قربان کر دی. آپ ذرا بتائیے کہ ان بچوں سے کتنی محبت ہوگی جناب عباس کو. ابھی تو گھوڑے لائے. ایک جملہ ایسا ہے کہ جو زندگی بھر ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک بچے کو امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے بچے کو حضرت عباس سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا. امام حسین نے کہا محمد خدا حافظ. حضرت عباس نے گلوگیر آواز سے کہا محمد خدا حافظ. بچے میدان میں آئے، رجت پڑھنا شروع کیا. دیکھو ہم جعفر کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہمیں معمولی نہ سمجھنا. ہاں ابھی تو جنگ شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگوں کو، کتنے سواروں کو، کتنے پیادوں کو، کتنے تیر اندازوں کو، کتنے تلوار برداروں کو، اور محمد نے قتل کر دیا. ہاں ابھی تو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ارے ان کو دیکھ کے تو موقع میں جعفر کی تلوار یاد آ رہی ہے، خندق کو خیبر میں علی کا لڑنا یاد آ رہا ہے، اور محمد جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ابھی تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب لشکر بیچ میں آ گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو گیا. اب ابھی تو لشکر ٹوٹ پڑا، تین ایک ساتھ چلنے لگے، تلواریں ایک ساتھ آگے بڑھنے لگی، پیسوں سے اذیت بھی آنے لگی، ایک بڑا اور بھی پریشانی کا پھیلا لگا. بی بی زینب کا بڑا بیٹا گھوڑے سے زمین کی طرف آیا. اب تو صاحب ریاض القدس میں لکھا کہ اب جو محمد نے دیکھا کہ بھائی گھوڑے سے زمین پہ آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھائی کے قریب آئے، لاشا اٹھانے کے لیے جھکے، ایک شمیر پر گوشت سوار کیا. محمد نبی کی طرف آواز مانو. ادھر سے بابو حسین بھیا پار آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو. آقا حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان میدان کارزار میں آئے، علی اکبر کے محمد کے لاشوں کو اٹھایا، لے کے چلے، خیمے کے قریب آئے، خیمے کے قریب آئے، اس خیمے میں آئے تو جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، بس ابھی تو 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. اب محمد کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں، تمام بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. بی بی زینب نے ابھی تو بی بی زینب اس اداداری کی بانی کثرت بانی ادا چلا نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے دربار یزید میں ماتم کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ کربلا کے میدان میں بھی زینب نے اہتمام کیا تھا. کیا اہتمام کیا تھا کہ ایک بڑا خیمہ خالی کرایا تھا اور کہا تھا شہداء کے لاشیں یہاں لا کے رکھے جائیں گے، اور جو بیوی اس شہید کی وارث ہوگی اس کو پرسا دیا جائے گا. کبھی کسی شہید کی زوجہ سامنے آتی تھی، کبھی کسی کی بیٹی سامنے آتی تھی، کبھی کسی کی ماں سامنے آتی تھی، تمام بیویاں اسے پرسا دیتی تھی. اب جب محمد کے لاشیں آئے تو ساری بیویاں جمع ہو گئی. اب ہر بیوی سوچ رہی زینب نظر آئے تو پرسا دیا جائے، لیکن ابھی تو کہیں زینب نظر نہ آئے. بی بی ام کلثوم کو خیال آیا، ڈھونڈتی ہوئی چلی، ایک خیمہ
दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा। अब जो खेमे में आगे देखा, क्या देखा कि सजदे शुक्र में सब लगे हुए हैं। ए परवरदिगार, मेरी कुर्बानियों को कबूल कर ले। आगे बड़ी जनाब उम्र को सो बाजू को बुला, बीवी जानत के लिए बच्चे शुरू हो गया आगे, बच्चे कामयाब हो गया है। ज़ैनब उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस खेमे में आई और मोहम्मद के लाशों के करीब आई। बीबियां समझी अभी अपने आप को गिरा देंगी और उनके लबों को चूमेगी, मोहम्मद के रफ्तारों को बोसा देगी, लेकिन आपको मालूम है बीबी ने क्या किया? आगे बढ़ी, दोनों बच्चों की लाशों के दरमियान जगह बनाई, सर को सजदे गालिब पर रखा। ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। ए परवरदिगार, मेरे भैया को बचा ले। अरे मुसाफिरत से जिसे बेकसीरत दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे, नमस्कार।